الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأزواجه وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اصحاب علم و فضل، حضرات علماء کرام، طلباء عزیز اور معزز حاضرین، میرے لیے یہ موقع بے حد سعادت، یہ لمحات میرے لیے فضیلت بھی ہے، باعث مسرت بھی ہے۔ اور ان اصحاب علم و فضل کی موجودگی میں مجھ جیسے ایک بے بزار طالب علم کا کچھ کہنا ایک جسارت ہی ہے، لیکن انہی حضرات کا حکم ہے، انہی بڑوں کا حکم ہے کہ تجھے ہی کچھ کہنا ہے، تجھے کچھ عرض کرنا ہے۔ الامر فوق الادب۔ حقیقت واقعہ تو یہ ہے کہ ان حضرات کی موجودگی میں مجھے اس مسند پر بیٹھنے کا حق بھی حاصل ہے، لیکن ان کے حکم پر بجاوری کے لیے میں حاضر ہوں۔ الحمدللہ آپ نے مشکات شریف کی آخری حدیث پڑھی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک عظیم شرف سے عظیم شرف عطا فرمایا۔ گویا یہ سمجھئے کہ مشکات شریف کو بعض محدثین نے باب علم حدیث کا باب اول کہا کہ اس علوم میں داخل ہونے کے لیے اس سے گزرنا ضروری ہے، اور جب تک آپ مشکات شریف نہیں پڑھیں گے اس وقت تک آگے کا مراحل جو ہے وہ آسان نہیں ہے۔ گویا ایک طرح سے علم حدیث سے مناسبت پیدا کرنے کے لیے اگر سند متصل ہے تو آپ یہ بات حجت قرار دی جائے گی، ورنہ وہ حجت کے بارے تو متن سے مرادات ربانی کا علم ہوا اور سند سے نبی کریم علیہ السلام کی اتصال قائم ہے، تو یہ دو عامل۔ اور پھر یہی نہیں کہ بلکہ اب اس میں دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے جو فضائل اور مراقب اور فضائل پر شمائل پر جو احادیث ہیں اس میں اولیات کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اسی لیے حدیث میں اول ما خلق اللہ نور، کہ سب سے پہلے نبی کریم علیہ السلام کا نور پیدا ہوا۔ تو نور سے مراد یہ مادی نور نہیں ہے کہ یہ چاند سورج کا نور ہے۔ اس روشنی کے اندر آپ راستہ دیکھ سکتے ہیں، آپ سیاہ اور سفید کو دیکھ سکتے ہیں، آپ مادی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن وہ حقیقت محمدی، وہ نور کا علم جس کو حقیقت محمدی کہا جاتا ہے، اس کی روشنی کے اندر آپ حلال اور حرام کی تمیز کر سکتے ہیں، آپ جائز اور ناجائز، مرضی خداوند کی، ناپسندی خداوند کی کیا ہے یہ۔ تو وہاں مراد جو ہے اولیات کے اندر وہ حقیقت محمدی، اول ما خلق اللہ۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام کو 1,24,000 انبیاء آئے اور ان کے جو علوم تھے وہ آپ کو جمع کر دیے گئے۔ گویا ایک سلسلہ ہے اور وہ سلسلہ مجتمع ہو گیا نبی کریم علیہ السلام کہ اوتیت العلم الاولین والآخرین، کہ اگلے اور پچھلوں کے تمام علوم جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات ہے۔ اور وہاں سے یہ دریائے فیض جاری ہوا جو امت میں، اور وہ نسل در نسل، عہد پر عہد
قرن در قرن ہوتا ہوا گزرتا ہوا وہ آج آپ تک پہنچے. آپ کے بڑوں نے اس امانت کو پوری دیانت کے ساتھ امانت تک آپ تک پہنچا اور یہ سلسلہ اسی طرح سے قیامت تک جاری ہے. تو اول چیز کہ حقیقت محمدی کا جو نور یا نور محمدی اس کا ادراک آپ کو ہوگی. اس کی روشنی آپ کے سینے کے اندر منور ہو چکی ہے. جیسے کسی بلب کے اندر آپ ریگولیٹر لگا دیں تو اول وہ دھیمے جلتا ہے، لیکن جب آپ جیسے جیسے ریگولیٹر تیز کرتے چلے آئیں گے اس کی روشنی تیز ہوتی ہے. گویا نور بلب تو روشن ہو گیا ہے روپ کر کے، اب یہ آگے بڑھتا چلتا ہے. تو دوسری چیز ہے سند، کہ آپ کو سند حاصل ہو. مستند آدمی تطہیر باطن کے بغیر علم جو ہے وہ محض ایک خبر ہے، اس کے علاوہ اس کی اہمیت نہیں ہے. تطہیر باطن سے مراد ہے عمل، کہ علم ہو عمل نہ ہو تو آدمی گمراہی کی طرف چلتا ہے. عمل ہو علم نہ ہو تو تب بھی آدمی گمراہی کی طرف چلے جائے. اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے اپنی بعثت کے جو مقاصد بیان فرمائے وہ دو فرمائے کہ انما بعثت معلما، کہ میں علم کے لیے پہنچانے کے لیے، اور انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اخلاق کی درستگی کی. تو ظاہر ہے کہ اخلاق کی درستگی کا تعلق جو ہے وہ عمل سے ہے. علم ہو اور عمل نہ ہو تو لہذا علم کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جہاں آپ متن کا علم حاصل کر رہے ہیں، آپ مرادات کا علم حاصل کر رہے ہیں، وہاں اللہ سے عمل کی توفیق کی طرف. اور دوسرا سند، کہ سند متصل ہو رہی ہے. اور سند بھی یہ نہیں، محدثین نے اس کا بے حد اہتمام کیا کہ نہ صرف یہ کہ متن کی سند کو محفوظ کیا، آپ کے احوال، اقوال، اعمال، حید، کیفیات، ہر چیز کو مدون کیا، ہر چیز کو محفوظ کیا. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی وہ کتاب ادار السلیم، اس میں تمام سندات کو جمع کر دیا گیا. وہاں صرف متن کی سند نہیں بلکہ حید، کیفیات، ہر چیز کی سند کو جمع کر دیا. میرے جد مکرم حضرت حقیق الاسلام خارطیب صاحب رحمہ اللہ تو فرماتے تھے کہ میں نے مشکات شریف پڑھی اپنے والد حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحب سے، جو دارالعلوم دیوبند کے 40 سال محتوی ہوئے. تو جب نوحے کی حدیث پر پہنچے، جہاں نوحہ ماتم کی حدیث تھی، فرمایا کہ حدیث بیان کرنے کے بعد کہ دور جاہلیت کے اندر ایک دستور تھا کہ جب کوئی شخص مرتا تھا تو وہ وصیت کر کے جاتا تھا کہ میرے بعد اتنے دن تک رونا ہے. اب وہ حسب حیثیت ہوا کرتا، کوئی ہفتے بھر کے لیے وصیت کہلاتا. گویا آپ یہ سمجھتے کہ ان کی تجارت ہے اور ان کو یہ ملکہ حاصل ہوتا تھا کہ جب چاہے رو لو. تو چنانچہ حسب حیثیت 5، 10، 15، 20 عورتوں کو سہنا ہو رہا ہے، اور جہاں انہوں نے دیکھا کہ کوئی ملنے والا آیا ہے، کوئی تعزیت کے لیے آیا، وہ ساری اکٹھے ہو کے بیٹھ جائے کرتے ہیں دائرہ بنا کے، اور مرنے والے کے اوصاف بیان کیا کرتے ہیں. وہ ایسا تھا، وہ ایسا تھا، وہ ایسا تھا، ان کو یہ خصوصیات تھی، اس میں یہ عادات تھی، یہ خوبیاں تھی. اور اس کے بعد وہ رویا کرتا، باقاعدہ آنسو سے رویا. یعنی ہمارے ذہن کے اندر ایک خیال پیدا ہوا کہ بات تو مکمل ہو گئی الفاظ سے، کیفیت بیان کر دی، واقعہ بیان ہو گیا، اس کی نوعیت بیان ہو گئی، پھر ان الفاظ کو یہ
اس آواز کو نکالنے کی کیا ضرورت تھی کہ وہ را کر کے رویا کرتے. تو حضرت نے فرمایا کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ تمہارے ذہنوں کے اندر کیا سوال پیدا ہو رہا ہے. تمہارے ذہنوں کے اندر یہ سوال پیدا ہو رہا ہے, میں اس کی تشریح کر دیتا ہوں. فرمایا کہ ہم نے یہ حدیث پڑھی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے. جب انہوں نے اسی طرح سے یہ واقعہ بیان کیا ٹوٹ کے لیے اور اسی طرح سے یہ الفاظ رانا کے الفاظ ادا کیا اور یہ کہا کہ ہم نے یہ حدیث گویا حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی وہ حدیث پڑھی حضرت مولانا شاہ محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. فوٹو کے انہوں نے بھی یہ آواز نکال انہوں نے شاہ عبد الغنی صاحب سے پڑھی, انہوں نے بھی ایسے بیان, حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی اور یہ سلسلہ اوپر تک چلا گیا یہاں تک کہ نبی کریم علیہ السلام تک اس روپے دے دو. تو گویا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف متون اور مرادات کی سند نہیں ہے بلکہ احوال, کیفیات, بیٹھنے کا انداز, تو ہر چیز کی سند کو محفوظ کیا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت پر حاضر ہوتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں نے ایسی ہتھیلی اتنی نرم اتنی گداز جس کو میں کسی چیز سے تشبیہ نہیں دے سکتا. اگر میں یہ کہوں کہ وہ ریشم جیسی ملائم تھی تو شاید وہ کیفیت نہ بیان کر سکتا کہ جو وہ کیفیت تھی کہ جو نبی کریم علیہ السلام کی ہتھیلی مبارک پر ہاتھ رکھ کے تو یہ محسوس ہوئی. انہوں نے یہ بات بیان کی تابعین کے درمیان. انہوں نے کہا کہ حضرت آپ اپنا ہاتھ لائیے تاکہ ہم آپ کے ہتھیلی پر اپنی ہتھیلی رکھیں اور ایک واسطے سے ہماری ہتھیلی نبی کریم علیہ السلام کی ہاتھ پر رکھی جائے, دست مبارک پر رکھی جائے. چنانچہ اس کے بعد تبع تابعین اور پھر یہ سلسلہ 1400 سال سے جاری ہے. تو گویا وہ کسی محدث کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں رکھا ہے بلکہ وہ بالواسطہ سند کے واسطے سے وہ نبی کریم علیہ السلام کے دست مبارک پر رکھے. یا ایسے ہی حضرت علی کرم اللہ وجہ کی دعوت فرمائی اور کھجور نوش فرمائی اور کھجور نوش فرما کے آدھی کھجور حضرت علی کرم اللہ وجہ عنایت فرمائی کہ کھاؤ اسے. وہ انہوں نے کھائی, اس کے بعد پانی پیا اور پانی پینے کے بعد آدھا ان کو عطا کیا گیا. جب یہ بات تابعین تک پہنچی, ان کے شاگردوں تک پہنچی, تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت یہی عمل آپ ہمارے ساتھ کیجیے تاکہ ہماری سند متصل ہو جائے. تو مسلسل بالماء اور مسلسل بالتمر کی یہ روایت 1400 سال سے جاری ہے. تو گویا منشا یہ کہ صرف متن کی سند نہیں, گویا اب آپ اس مرحلے کے اندر داخل ہیں کیونکہ علم کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت کر دیا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَزِيزًا. ظاہر ہے کہ اتنی بڑی نعمت کہ اس کا کوئی بدل ہے ہی نہیں. انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا. یہ بحث ایک قدیم دور سے چلی آ رہی کہ وہ کون سی صفت ہے, وہ کون سی خاصیت, وہ کون سا امتیاز ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان کو افضل المخلوقات اور تمام کائنات کے اندر اس کو وہ درجہ حاصل ہے جو کسی بھی مخلوق پر ہے. لیکن ان کے پاس جو عقل اور علم ہے وہ وہابی ہے. ہمارے پاس وہابی علم بھی ہے اور کسبی علم بھی ہے, ہم نے محنت سے بھی حاصل کیا. آپ نے کیا کبھی سنا کہ آسمان پر کوئی مدرسہ قائم ہو اور وہاں کوئی فرشتہ بیٹھا ہو اور اس کے سامنے صاحب
وہ طلبہ بیٹھے نہیں، جہاں سے اس کو علم حاصل ہوا تھا وہیں سے اس کو سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، جتنا عطا ہو گیا بس بتاؤ گے۔ آپ نے کبھی سنا کہ ویرانوں میں اجینا نے کوئی مدرسہ قائم کیا؟ تو یہ تعلیم، یہ صفت صرف انسان کی ہے کہ انسان اپنے علم کو منتقل کر سکتا ہے اگلی نسل کی تربیت کرتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے دور میں جو علم تھا آج بھی وہ اسی طرح سے اس میں ترقی ہوتی رہی، کیونکہ 30 صحیفے نازل ہوئے اور اس 30 صحیفوں کے اندر تشریح کوئی نہیں، تشریح احکام نہیں تھے اس میں احکام کیا تھے کہ کھیتی کیسے کی جائے گی، آگ کیسے جلائی جائے گی، لکڑی سے کیا کام کیا جائے گا، لوہے سے کیا کام کیا جائے گا، یہ ساری چیزیں۔ آج بھی آپ کھیتی کرتے ہیں تو آج بھی آپ بیج جو ہے وہ اس میں زمین میں ڈالتے ہیں، آج مشینوں سے ڈالنے کل وہ کھوٹوں سے ڈال دیں، لیکن نفس عمل میں کوئی فرق نہیں ہے، اس کے اندر ترقی ہوتی چلی گئی۔ تو آدم علیہ السلام کے دور میں جو علم تھا اگلی نسل نے اس میں مزید ترقی کی، لیکن وہ علم باقی رہا اور ہزار برس گزر گئے، وہ علم آج بھی اسی طرح سے۔ نوح علیہ السلام کے دور کا علم تھا وہ بھی آج اس کے اندر ترقی ہوتی تھی۔ یہ تعلیم اور تعلق، یہ منتقل کرنا اور نسلوں کی تربیت کرنا، یہ صرف انسان ہے، انسان اسی بنیاد پر اشرف المخلوقات پیدا کرتا ہے۔ تو علم ایک وہابی ہے اور ایک کسبی علم ہے۔ وہابی علم وہ ہے کہ جو انسان کو عطا ہے، یخرجون من بطون امہاتہم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار، کہ جب انسان یہ علم حاصل کرنے کے بعد کوئی آپ کو کلکٹر نہیں بنا دے گا، کوئی کمشنر نہیں بنا دے گا، کوئی دنیاوی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ ہو سکتا ہے پریشانی ہے پریشانی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کون سا جذبہ ہے، وہ کون سی قوت ہے کہ جو آپ کو ہٹنے نہیں دیتی، وہ اللہ کی توفیق ہے۔ تو جس طرح سے اس توفیق کے نتیجے میں اللہ نے آپ کو اس علم کے لیے منتخب کیا، اسی طرح سے یہ توفیق بھی طرح کریں کہ اگر جو کچھ پڑھا ہم نے، یہ جو کچھ آگے پڑھیں گے اس پر عمل کرنے کی توفیق، کیونکہ تاثیر عمل سے ہی پیدا ہوگا۔ جہاں تک کیونکہ اصل مسئلہ جو ہے وہ قابلیت کا نہیں، قابلیت تو مطالعے سے بھی آ جائے گی، اصل مسئلہ قبولیت کا۔ جب تک قبولیت نہیں ہوگی تو تاثیر پیدا ہوگی، اور قبولیت کے لیے توفیق کا ہونا ضروری ہے، اور توفیق کے لیے طلب کا ہونا ضروری ہے۔ جب آپ توفیق طلب کے ظاہر ہے کہ اللہ کی توفیق اتنی سستی تو نہیں ہے کہ آپ طلب بھی نہ کریں اور وہ حاصل ہو جائے، تو لہذا ابھی آپ سمجھیے کہ ابتدائی مرحلہ ابھی کافی مرحلہ۔ میں کہا کرتا ہوں کہ دور حدیث کے بعد جو سند دی جاتی ہے مدارس کے اندر، وہ یہ نہیں ہوتی کہ آپ علامہ ہو گئے اس کی سند دی جاتی ہے، بلکہ سند اس بات کی دی جا رہی ہے کہ آپ کے اساتذہ آپ پر یہ اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں کہ آپ کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو گئی علم کو سمجھنے کی۔ جہاں تک اس میں ترقی کی بات ہے وہ ممارست سے اور تمرین سے اور تدریس سے وہ اس سے پیدا ہوتا ہے۔ تو بہرحال ابھی آپ اس مرحلے کے اندر، لیکن آپ آج ارادہ کریں گے تو اس کے نتائج انشاءاللہ اس وقت مرتب۔ بہرحال وقت بھی کافی ہو گیا اور اتنا بھی ان بزرگوں کی موجودگی میں کچھ کہنا میں سمجھتا ہوں کہ جسارت ہی ہے، لیکن نظام کا حکم تھا کہ مجھے کچھ کہنا ہے۔ بہرحال میں اپنی انہی چند طالب علمانہ باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے علم و عمل کے اندر خوب برکتیں عطا فرمائے۔ آج امت کو آپ کی شدید ترین ضرورت ہے، شعور کے ساتھ، سوچ کے ساتھ، فکر کے ساتھ، مستقبل بینی کے ساتھ آپ کو آگے قدم کرنا ہے۔ ہر دور کے اپنے کچھ تقاضے ہوتے ہیں،
اور ہر دور کی نسل جو ہے وہ اپنا عمل اور اپنا وظیفہ یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین کردہ جو فرائض ہے اس کو پورا کر کے وہ رخصت ہو جاتی ہے اور اگلی نسل سنبھال لیتی ہے. اگلی نسل کے اگلے وقت کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں. اب آنے والے وقت کی یا موجودہ وقت کے تقاضے جو ہیں اس کے امام آپ ہیں، ہم نہیں ہیں. ہم صرف سرپرستی تو کر سکتے ہیں، ہمارا وقت گزر گیا. تو لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ درسی مطالعے کے ساتھ ساتھ خارجی مطالعہ بھی بہت ضروری ہے. جب تک آپ گرد و پیش کے احوال سے واقف نہیں ہوں گے تو آپ امت کے بارے میں تو چھوڑیے، آپ اپنے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے. ضرورت اس بات کی ہے کہ احوال کو پہچانیے، شعور کے ساتھ میں آنکھیں کھولیے، کیونکہ آپ کو امت کی قیادت کرنا ہے. اپنے کردار کے اندر مضبوطی پیدا کیجیے، اس لیے کہ آج آپ طالب علم ہیں. آج اگر آپ سے کوئی غلطی ہوگی تو یہ بتانے والے اصلاح کرنے والے موجود ہیں. اس کا اثر صرف آپ کی ذات تک ہوگا، ذات سے آگے نہیں ہوگا. لیکن کل جب آپ مقتدی ہو جائیں گے، کل جب آپ اس منصب پر پہنچیں گے، اس وقت آپ کے ایک قدم کو ناقدانہ نظر سے دیکھیں گے. آپ کا ایک بہتا ہوا قدم امت کو ادھر سے ادھر کر سکتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے. تو لہذا آج سے اپنے آپ کو اور اپنے ذہن کو یہ تیار کرنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل کے اندر برکت دیتا ہے. فرمائے انہی چند طالب علم والا باتوں اور بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.